میں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کر ہر ادارے میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی اللہ کی طاقت سے کوشش کی۔ میرے دوست گرل فرینڈز بناتے تھے، برے کام کرتے تھے، ڈیٹے مارتے تھے، مگر میں نے ہمیشہ سوچا میں یہ سب کام حلال طریقے سے کروں گا۔ جب میری عمر 24 سال ہوئی تو مجھے شدید شادی کی طلب ہونے لگی۔ مجھے اپنے آپ کو برائی سے بچانا شدید مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کیا، اب وقت آ گیا ہے، میری شادی کر دیں۔ میں نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، جاب بھی کرتا ہوں ایک میڈیا چینل میں، مگر میرے گھر والوں نے شدید اعتراضات اٹھانے شروع کیے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ میں نے ان کو قرآن احادیث سے ریفرنس دیے، مگر انہوں نے اس کو یہ کہہ کر پرے کر دیا، باقی اسلام کی باتیں بھی مانو۔ ایک دن میری ماں نے بتایا، میں نے قرآن کا ترجمہ پورا پڑھ لیا۔ میں نے کہا، ایسا پڑھنے کا فائدہ کیا جس پر عمل نہیں کرنا؟ قرآن میں لکھا ہے بالغ ہوتے شادی کرو۔ حدیث میں آتا ہے اگر بالغ ہونے کے بعد ماں باپ شادی نہ کریں، اولاد گناہ کریں تو سارا گناہ ماں باپ کو ہوگا، اولاد کو نہیں۔ انٹرنیٹ، ٹی وی پر فحاشی کا بازار عام ہے۔ دوستوں کے ساتھ دیکھتا ہوں وہ لڑکیوں میں انجوائے کر رہے ہیں، بازاروں میں لڑکیوں پر نظر پڑ جائے، باریک کپڑے، جسم ٹائٹ، کیسے بچاؤں اپنے آپ کو؟ میں چڑچڑا ہوتا جا رہا ہوں۔ گھر والے کہتے بدتمیز ہو گیا ہے، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بدتمیزی کیوں ہوتی۔ میرے والد 35,000 کماتے ہیں، 3 بہن بھائیوں سمیت پورا گھر چلاتے ہیں، تو کیا میں 25,000 میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا؟ مگر میری کوئی سنتا نہیں، کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، 26 سال صرف، اور شادی کا نام 32 سال کی عمر سے پہلے نہ لینا۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ نوجوانوں کو ترقی کرنے کے لیے سکون کا ماحول چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ کہاں گئے میرے اللہ کے احکامات اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات؟ کیا یہ صرف نعرے مارنے کے لیے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر عمل کی دفعہ زیرو؟ بہت مشکل سے جا کر 1 سال لڑ کر ماں باپ کو منایا رشتہ کرو، کچھ حامی بھری انہوں نے بھی ذلیل کر کے، مگر اسی دوران میرے دادا ابو کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 25 دن بعد میں نے کہا میرا رشتہ کرو۔ کہتے تم کو احساس ہے ابھی فوتگی ہوئی؟ میں نے کہا اسلام کہتا ہے 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہوتا۔ کہنے لگے جب ہم مریں گے اس کا مطلب تم بھنگڑے ڈالو گے۔ سمجھ آیا مجھے یہ سب باتیں صرف شادی نہ کرنے کا بہانہ ہے، کہیں ہمارا بیٹا بہو کے پیار میں پاگل ہو کر ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور کوئی وجہ نہیں۔ سوچتا ہوں کہ اب اگر میں برائی کی طرف مائل ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے ماں باپ یا پھر یہ معاشرہ، میڈیا، سیاستدان جنہوں نے زنا آسان کر دیا ہے مگر شادیاں مشکل کر دی ہیں؟ کیسے اللہ کی برکت نازل ہوگی اس ملک پر؟ کاش ماں باپ سمجھ جائیں۔ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، ایمان بچانا بہت مشکل، اس لیے کہتا ہوں نکاح عام کرو، زنا مشکل کرو۔ نکاح یا زنا؟ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں اس زنا جیسے برے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔